بھارت نے جارحیت کر کے جو فاش غلطی کی اس کا خمیازہ اب اسے ضرور بھگتنا ہوگا۔ شاید وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہادروں کی قوم ہے جو اپنے عزم میں فولادی ہے، جس کے سپوتوں نے خود کو میدان جنگ سے نکھارا ہے، جو اپنے وطن کی عزت اور حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ بھارت نے جو فاش غلطی کی اس کا خمیازہ بھارت کو ضرور بھگتنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام۔ قوم سے خطاب میں کہا، بھارتی جارحیت پر ہمارے شاہینوں نے فضاؤں میں طوفان برپا کر دیا۔ جو طیارے بھارت کا غرور تھے اب وہ راکھ اور نشان عبرت بن چکے ہیں۔ ہمارے شاہینوں نے ایسی ضرب لگائی جس کا زخم وقت کا مرہم بھی نہیں بھر سکے گا۔ قومی اسمبلی میں خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، بھارت کو اپنے رفال طیاروں پر بہت ناز تھا۔ پاک فضائیہ کے عقاب جھپٹے اور فوری طور پر 3 رفال طیاروں سمیت 5 بھارتی طیاروں کو مار گرایا۔ پاکستان نے احتیاط سے کام لیا، ورنہ بھارت کے 5 کے بجائے 10 طیارے گرتے۔ پاکستان کی فوج برابر دشمن کو جواب دے رہی ہے۔ متعدد پوسٹوں کو تباہ بھی کیا جا چکا ہے۔ پاکستان کی غیور عوام کو پاکستان کی فوج یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا انشاءاللہ۔ DGISPR کا کہنا ہے کہ بھارت کے بزدلانہ حملے میں اب تک 31 شہری شہید، 57 زخمی ہو چکے۔ بھارت سے معصوم شہریوں کے خون کے ہر قطرے کا حساب لیں گے۔ معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنانا دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ مساجد پر بھارتی جارحیت میں قرآن پاک شہید کیے گئے۔ بھارت نے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر بھی شیلنگ کی۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت میں صرف دفاع میں کارروائی کی، بزدل دشمن کی طرح شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ دشمن کے 3 رفال سمیت 5 جنگی جہازوں کو تباہ کیا۔ بھارتی فوج کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان کی جوابی کارروائی کے بعد بھارتی افواج نے کئی جگہوں پر سفید پرچم لہرا دیا۔ پاک فوج کا نہ کوئی جانی نقصان ہوا، نہ پاک فضائیہ کا کوئی جہاز گرا۔ بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے قیام میں مدد کی پیشکش کر دی۔ کہا، وہ پاکستان اور بھارت دونوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، دونوں سے ان کی بنتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک میں معاملات سنبھل جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کو جواب دے دیا ہے تو اب وہ رک سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت نے کل دن میں بھی کچھ شہروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، ہمیں بھارت کا حساب چکانا پڑے گا۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ گفتگو میں کہا، ہمارے پاس بھارت کو جواب دینے کا معقول جواز بھی ہے، بھارت میں شہریوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے مزید اقدامات کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ پاک فضائیہ نے 5 بھارتی طیارے اور 2 ڈرونز مار گرائے۔ پاکستان کے جیمنگ آلات اور الیکٹرانک حربی سامان کی مدد سے بھارت کے کئی میزائل روکے گئے۔ کئی بھارتی طیاروں کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ گرائے گئے طیاروں کی ویڈیوز بھارتی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ ہم نے طیاروں سے میزائل فائر کیے، JF-17 اور JF-10 استعمال ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ ترک میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ بھارت نے جو کچھ کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگی اقدام کیا ہے، اس لیے پاکستان مناسب جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ رفال طیارے بنانے والے ملک فرانس نے پاک فضائیہ کی جانب سے ایک بھارتی رفال طیارہ مار گرانے کی تصدیق کر دی۔ امریکی ٹی وی کے مطابق یہ بات اعلیٰ فرانسیسی انٹیلیجنس اہلکار نے بتائی۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ فرانسیسی ساختہ جدید جنگی طیارے کو کسی لڑائی میں نقصان پہنچا ہو۔
بھارتی آفیشلز نے 3 طیاروں کے گر کر تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں بھارتی سیکیورٹی آفیشلز نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ 3 طیارے گر کر تباہ ہوئے، لیکن ان کی وجوہات ابھی واضح نہیں۔ معروف امریکی جریدے کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ ایک طیارہ بھارتی پنجاب میں اور ایک مقبوضہ کشمیر میں گر کر تباہ ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں تباہ شدہ طیارے کے فیول ٹینک پر تجزیے میں سامنے آیا کہ یہ رافال یا معراج طیارہ تھا، لیکن طیارے کے تباہ شدہ فیول ٹینک سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ ٹینک کسی ایسے طیارے کا تھا جو دشمن کی فائرنگ سے نشانہ بنا ہو۔ برنالہ آزاد کشمیر شہر میں گزشتہ رات مساجد کے ذریعے لائٹس بند کرنے کے اعلانات۔ باغ آزاد کشمیر اور مضافاتی علاقوں میں مکمل طور پر بجلی بند کرا دی گئی۔ سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری سے ملحقہ علاقوں میں بلیک آؤٹ۔ پسرور شہر کے بازار بند، سڑکوں کی لائٹس بھی بند کرا دی گئیں۔ لاہور اور سیالکوٹ کی حدود میں متعدد فضائی روٹ کمرشل پروازوں کے لیے بند کر دیے گئے۔ نوٹم جاری، لاہور اور سیالکوٹ کے فضائی روٹس آج دوپہر 12 بجے تک بند رہیں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی اور معصوم شہریوں پر بھارتی حملے کا جواب دینے کا مکمل اختیار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ معصوم عوام پر حملہ ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق دفاع کا حق حاصل ہے۔ اپنی پسند کے وقت، جگہ اور طریقے سے معصوم شہریوں کی شہادت کا بدلہ لینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ پاکستان امن کا حامی ہے، لیکن بھارت نے غیر دانشمندانہ طرز عمل سے خطے میں جنگ کی آگ بھڑکائی ہے۔ شہریوں پر حملہ انسانیت اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ کو نشانہ بنانا عالمی کنونشنز کی خلاف ورزی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے چیف آف ایئر اسٹاف اور ایئر فورس کے شاہینوں کو بھارتی ایئر فورس کی طرف سے کی جانے والی جارحیت کے مذموم منصوبے کو فوراً ناکام بنانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ پاک فضائیہ کو ایک بار پھر دشمن کے متعدد جہاز مار گرانے اور اپنا لہو منہانے پر بے حد سراہا۔ آرمی چیف نے اس موقع پر تینوں سروسز کے مابین بہترین تعاون کو بھی سراہا۔ ملاقات کے دوران اس عزم کو دہرایا گیا کہ کسی کو بھی پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کی خلاف ورزی نہیں کرنے دی جائے گی۔ جو بھی اس کوشش میں ہوگا اس کی قیمت ادا کرے گا۔ آزاد کشمیر کے علاقے میں بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس توری کے 7 سال کے بیٹے ارتضیٰ عباس توری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، نیول چیف نے شرکت کی۔ صدر اور وزیر اعظم کی بھارت کے بلا اشتعال جارحیت کی مذمت، کہا بھارت کا بچوں، خواتین، بزرگوں، معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کرنا غیر ذمہ دارانہ اور بزدلانہ عمل ہے۔ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت غیر انسانی طرز عمل کی بدترین مثال ہے۔ ایسے غیر ذمہ دارانہ اقدامات بھارتی حکومت کی جارحانہ اور تکبر پر مبنی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ بہادر مسلح افواج بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہیں۔ ترجمان IMF نے کہا ہے کہ توسیعی فنڈ سہولت کے ذریعے پاکستان کے معاشی پروگرام کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کی فنڈنگ جائزے پر ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو طے ہوا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان پرامن حل، کشیدگی میں کمی کی امید۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ، بھارتی حملے میں شہید پاکستانیوں کی تعزیت اور مغفرت کی دعا کی۔ کہا ترکیہ ہر سطح پر پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاک بھارت کشیدگی اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر ایردوان نے کہا کہ ترکیہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر ممکن سفارتی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی جارحیت کے بعد ترکیہ کی پاکستان کے ساتھ یکجہتی کو سراہا۔ کہا پاکستان کی خود مختاری پر حملے نے جنوبی ایشیا میں امن خطرے میں ڈال دیا۔ بھارت کا بزدلانہ حملہ ناقابل قبول ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نئی دلی پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے رواں ہفتے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔
ایران نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سیکرٹری جنرل OIC سے رابطہ، بھارت کی حالیہ جارحیت سے آگاہ کیا، کہا بھارت کی کارروائیاں اعلان جنگ کے مترادف ہیں۔ اسحاق ڈار نے سیکرٹری جنرل OIC کو اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان پر تشویش سے آگاہ کیا، کہا بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف تشدد اور نفرت انگیز حملے بڑھ رہے ہیں۔ OIC سیکرٹری جنرل نے معصوم شہریوں کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا، کہا پاکستان سے یکجہتی اور کشمیری عوام کی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں، جموں کشمیر تنازع کا منصفانہ حل ناگزیر ہے۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے بھرپور دفاعی کارروائی کی۔ امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کا امریکی میڈیا کو انٹرویو، کہا اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ہم امن پسند قوم ہیں لیکن ہم وقار کے ساتھ امن چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ دیرینہ تنازع کشمیر حل کرائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کی خود مختاری کے خلاف اشتعال انگیز اقدامات کیے ہیں۔ ترک میڈیا کو انٹرویو میں کہا یہ دو طرفہ نہیں عالمی مسئلہ ہے، عالمی برادری کو دو جوہری طاقتوں کے درمیان تنازع کے حل کے لیے مداخلت کرنی ہوگی۔ بھارت کو اس کے اقدامات کے لیے جواب دہ کیا جانا چاہیے تاکہ بھارت ہوش کے ناخن لے۔ غیر جانبدار تحقیقات سے ہم ایسا میکانزم بنانا چاہتے ہیں جو مستقبل میں ایسے دہشت گرد حملوں کو روک سکے۔ عرب میڈیا کو انٹرویو میں کہا عالمی قوانین کے تحت پاکستان کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے کا پورا حق حاصل ہے۔ بھارت پاکستانی شہریوں کے قتل عام کو چھپانے کے لیے دہشت گرد کیمپس کا جھوٹ بول رہا ہے۔ سوال کیا کہ اگر پاکستان میں دہشت گرد کیمپ ہیں تو بھارت نے بین الاقوامی تحقیقات کے پاکستانی مطالبے کو کیوں رد کیا؟ بھارت نے شہری آبادی، شہری تنصیبات اور ڈیمز کو نشانہ بنایا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا پاک بھارت کشیدگی پر اظہار تشویش، دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور براہ راست بات چیت شروع کر کے سفارتی حل نکالنے پر زور۔ برٹش پاکستانی اراکین پارلیمنٹ ناز شاہ، طاہر علی، ایوب خان، یاسمین قریشی اور عمران حسین کا بھی خطاب۔ کئی اراکین نے زور دیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی مستقل ختم کرنے کے لیے برطانوی حکومت مسئلہ کشمیر حل کرائے۔ بہاولپور میں بھارتی میزائل حملے میں شہید 13 افراد کی نماز جنازہ رنگ اسٹیڈیم بہاولپور میں ادا، شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ مظفر آباد میں بھارتی حملوں میں شہید ہونے والے 80 سالہ محمد یعقوب اور نکیال میں بھارتی فوج کی گولہ باری سے شہید بہن بھائی کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ کے بعد شہریوں کی بھارت کے خلاف کالج گراؤنڈ سے پڑاوا چوک تک ریلی۔ کوٹلی میں میزائل حملے میں مسجد عباس سے ملحقہ گھر تباہ ہوا تو یونیورسٹی آف کوٹلی کی BS کی طالبہ مصباح کوثر اور اس کا کم عمر بھائی عمر موسیٰ بھی شہید ہو گئے۔ علاقے کی فضا سوگوار۔ آزاد جموں کشمیر تعلیمی بورڈ میرپور نے انٹر کے 7 سے 10 مئی تک کے امتحانات ملتوی کر دیے۔ نیا شیڈول 9 مئی کو جاری کیا جائے گا۔ لاہور میں انٹر بورڈ امتحانات اور پریکٹیکل آج سے شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ 7 مئی کو ملتوی پرچے اور میٹرک کے پریکٹیکلز کے شیڈول کا اعلان بعد میں ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستانی سرزمین پر جارحیت کی گئی۔ بھارتی حملوں میں بے گناہ اور معصوم شہری شہید ہوئے۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ بھارتی بربریت سے بچے اور خواتین بھی محفوظ نہ رہیں۔ پاک فوج ملکی سالمیت کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ بھارتی غرور خاک میں ملانے پر پاکستانی عوام کا مسلح افواج کو خراج تحسین، کہا بھارت نے جارحیت کی تو آئندہ بھی منہ توڑ جواب ملے گا۔ بھارتی حملے میں شہید بچوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پشاور کے بچے بھی میدان میں، قلعہ بالا حصار کے سامنے شمع روشن کی۔ بھارتی طیارے گرانے کے بعد واگا بارڈر پر رینجرز کی پریڈ اور قومی پرچم اتارنے کی تقریب میں غیر معمولی جوش و جذبہ۔ واگا بارڈر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجتا رہا۔ کشیدہ صورتحال کے باوجود پاکستانی عوام جوانوں کی جرت کو سلام کرنے واگا بارڈر پہنچ گئے۔ سرحد کی دوسری طرف کوئی شہری نہ آیا۔
میں اس وقت جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کی سیدنا بلال مسجد میں موجود ہوں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 5 میزائل فائر کیے گئے۔ جو میزائل یہاں سیدنا بلال مسجد پر فائر کیے گئے اس کے ٹکڑے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں حویلی جو کلساں ہے، کلساں کے مقام پر گولا آ کے لگا ہے، سارا گر گیا مکان، ہم تو لوگ سارے ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ جو عمارت ہے اس کو جب ہٹ کیا گیا تو سب سے ٹاپ فلور تھی جس کی جانب ہم جا رہے ہیں، وہاں پر کچھ طالب علم تھے، ایک بچی 19 سال کی لڑکی اور ایک 11 سال کا بچہ جو یہاں پر موجود تھے اور وہ اس حملے میں جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ جی مرید کے میں جس مسجد کو بھارتی فوج نے نشانہ بنایا تھا، ہم اس وقت اس مسجد کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد کا وہ حصہ ہے جہاں سب سے پہلا میزائل یہاں پہ گرا ہے اور جو 3 شہید ہوئے ہیں وہ بھی یہیں پہ رہ رہے تھے۔ رات گئے ایک بزدلانہ کارروائی کی گئی بھاولپور کے علاقے میں، 13 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے، جن میں سے 10 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ چھوٹے چھوٹے 3 سال کے بچوں کو مارنے کے بعد انڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے دہشت گرد مارے۔ سانو تو ڈر نہیں لگتا، کوئی ساڈا دل کرتا کہ جاندے، لیکن سانو ساڈی آرمی نہیں جان دیندی، سانو اجازت دے ہی جناب زیرو لیندے جانو تیار۔ جیو نیوز کی ٹیم ہر شہر اور مقام پر لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرنے میں مصروف۔ بھارتی حملے کے بعد پاکستان اور آزاد کشمیر کے شہریوں کا مورال بلند۔ مظفر آباد میں بھارتی جارحیت سے اسکول اور مسجد کو نقصان پہنچا۔ شہری بھارتی بزدلانہ کارروائی کا جواب دینے کے لیے پرعزم۔ بہاولپور سرحد کے قریب رہنے والے شہری کہتے ہیں بھارت بچوں اور خواتین کو شہید کر کے دہشت گردوں کو مارنے کا جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے۔ سیالکوٹ کے شہریوں نے بھارتی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے اجازت مانگ لی۔ بھارت کے بزدلانہ حملوں پر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف شہروں میں ریلیاں۔ اسلام آباد میں پاکستان سویٹ ہوم کے بچوں کا ڈی چوک میں پاک فوج سے یکجہتی کے لیے مظاہرہ۔ فیصل آباد میں جماعت اسلامی کے تحت پاکستان زندہ باد ریلی۔ اٹیاں بالا اور اٹھ مقام پر بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ چارسدہ میں بھارتی جارحیت کے خلاف متحدہ شاپ کیپرز فیڈریشن کا احتجاجی مظاہرہ۔ نواب شاہ میں ایکس سروس مین ایسوسی ایشن کی پاک فوج کی حمایت میں ریلی۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے اپنی اہلیہ 2 سالہ بیٹے سمیت دونوں بیٹوں اور بیٹی کے ساتھ واگا بارڈر پر پریڈ دیکھی۔ جوانوں کا خوب خون گرمایا، انہیں داد بھی دی، مکہ لہرا کر بھارت کو للکارا، کہا بھارت نے حملے میں شہریوں کو نشانہ بنایا۔ گورنر سندھ کی واگا پر میڈیا سے گفتگو، کہا سپہ سالار جنرل سید حافظ عاصم منیر کو سلام تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ پائلٹس کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کی جیت ہوئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں گولہ باری سے 10 بھارتی ہلاک ہوئے۔ بھارتی اعلیٰ فوجی عہدیدار کی برطانوی نشریاتی ادارے کو تصدیق۔ بھارتی میڈیا نے پاک فضائیہ کے طیاروں کے ہاتھوں 3 بھارتی جنگی طیاروں کے مار گرائے جانے کی بھی تصدیق کر دی۔ بھارتی روزنامہ دی ہندو نے باضابطہ طور پر یہ خبر اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر گرے ہوئے طیاروں کی تصاویر کے ساتھ شیئر کی، تاہم کچھ دیر بعد یہ خبر ہٹا لی۔ بعد میں ایک بیان میں اخبار نے کہا وہ یہ خبر اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ انہیں بھارتی حکومت نے ان طیاروں کے مار گرائے جانے کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ اس خبر سے پیدا شدہ کنفیوژن پر معذرت خواہ ہیں۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی عوام متحد، 93% پاکستانیوں نے وطن عزیز کے لیے دفاع کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے عزم کا اظہار کیا۔ گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا۔ سروے میں بھارت سے کشیدگی کے باوجود 72% پاکستانیوں نے امن کی بھی بات کی، جنگ کو نقصان دہ قرار دیتے ہوئے بچنے کا مشورہ دیا۔ البتہ 27% جنگ کی حمایت کرتے دکھائی دیے۔ پاکستانی فوج کے زیر استعمال لڑاکا طیارے JF-17 اور J-10C بنانے والی چینی طیارہ ساز کمپنی چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کے شیئرز کی قیمت میں 18.18% اضافہ۔ تجزیہ کاروں کے مطابق شیئرز کی قیمت میں اضافہ پاک فضائیہ کی جانب سے ان طیاروں سے بھارتی طیاروں کو گرائے جانے کے بعد ہوا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر سرمایہ کاروں نے پاکستانی جنگی طیاروں کو سراہا ہے، جبکہ دوسری طرف بھارت کی فوج کے زیر استعمال فرانسیسی رفال طیارہ بنانے والی کمپنی ڈسالٹ ایویشن کے شیئرز گراوٹ کا شکار ہیں۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ عالمی برادری کو سفارتکاری اور بات چیت کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ امن ہی ہماری اجتماعی سلامتی اور خوشحالی کا واحد راستہ ہے۔
اسرائیلی فوج کی غزہ کے پناہ گزین اسکول اور مارکیٹ پر بمباری، 2 صحافیوں سمیت 40 سے زائد فلسطینی شہید۔ خان یونس میں اسرائیلی فوج پر حماس کے مارٹر گولوں سے شیلنگ، کئی اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک و زخمی ہونے کی اطلاع۔ غزہ میں اسرائیل کی امداد پر بندش 9 ہفتے سے زائد سے جاری۔ ورلڈ سینٹرل کچن کا امدادی سامان ختم ہونے پر غزہ میں کام روکنے کا اعلان۔ آئندہ مالی سال کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال بجلی صارفین کے لیے 140 ارب سے 400 ارب روپے تک ریلیف متوقع ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی خریداری کی قیمت میں کمی کی درخواست جمع کرا دی۔ نیپرا بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی کی درخواست پر سماعت 15 مئی کو کرے گا۔ کراچی کے علاقے کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب شہری کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق 2 ڈاکو شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے کہ شہری نے فائرنگ کر دی، ایک ملزم مارا گیا، دوسرا شہری کا موبائل فون چھین کر فرار ہو گیا۔ لیاری کلری میں فائرنگ سے سلیم سوبرو نامی شخص جاں بحق۔ گارڈن شو مارکیٹ کی کچرا کنڈی سے انسانی کھوپڑی ملی ہے، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں گھر سے 1.5 کروڑ روپے مالیت کے زیورات چوری کرنے والے 5 مزدور گرفتار کر لیے گئے، ملزمان سے سامان برآمد۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے اسلاموفوبیا کے خلاف جدوجہد کے لیے میگل آنخیل موراتینوس کو اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کر دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا خیر مقدم۔ کینیڈا کی نو منتخب رکن پارلیمنٹ رچرڈ والڈیز کا اپنی کامیابی پر پاکستانی ووٹر سے اظہار تشکر۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ان کی حکومت چھوٹے کاروبار شروع کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ پاکستان کے بھارت کو منہ توڑ جواب سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے، مقبوضہ کشمیر کی کل جماعتی حریت کانفرنس کا رد عمل۔ کہا کشمیری پاک فوج کو اپنا محافظ تصور کرتے ہیں، بھارت کے بزدلانہ حملوں کی مذمت۔ کہا پاکستان پر بھارتی میزائل حملے مودی حکومت کے ہندوتوا ایجنڈے کا تسلسل ہیں۔ رات کی تاریکی میں پاکستانی شہریوں پر میزائل حملوں نے بھارت کا دہشت گرد چہرہ بے نقاب کر دیا۔ کہا بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن رچاتا ہے۔ اقوام متحدہ بھارت کو دہشت گرد ریاست قرار دے جو خطے عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ویٹیکن سٹی میں پہلے روز کیتھولک مسیحیوں کے نئے پیشوا کا انتخاب نہ ہو سکا۔ سسٹین چیپل سے سیاہ دھواں چھوڑ کر اطلاع دی گئی۔ کانکلیو کے دوسرے روز نئے پوپ کے انتخاب کے لیے دوبارہ ووٹنگ ہوگی۔ HPL PSL 10 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بیٹر حسن نواز اور رائلی روسو نے اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف چوکوں اور چھکوں کی برسات کر دی۔ دونوں بیٹرز نے سینچریز بنائیں۔ گلیڈیٹرز نے 3 وکٹ پر 263 رنز بنا کر PSL کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹوٹل بنا دیا۔ اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم 154 رنز بنا سکی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 109 رن سے فتح حاصل کی۔